یزید بن رومان نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دے دیتا تاکہ نئی تعمیر میں اس حصے کو بھی داخل کر دوں جو اس سے باہر رہ گیا ہے، اور اس کی کرسی زمین کے برابر کر دوں، اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرق اور ایک مغرب میں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر اس کی تعمیر ہو جاتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کعبے کو گرانے سے یہی مقصد تھا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے گرایا تھا اور اس کی نئی تعمیر کر کے حتیم کو اس کے اندر کر دیا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے پائے بھی دیکھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ جریر بن حازم نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ حتیم میں گیا اور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ جریر نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جگہ حتیم میں سے 6 ہاتھ ہوگی یا ایسی ہی کچھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1586۔ ابو وائل نے بیان کیا، کہا کہ میں شیبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند اور ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے واصل سے بیان کیا اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو شیبہ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں جسے زمانہ جاہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا، بلکہ سب کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں، اسی لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1594۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے غار حرا میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سورہ اقرا پڑھا کر گئے تھے، اس کے بعد مجھ پر وحی کا نزول 3 سال بند رہا۔ ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان میں سے ایک آواز سنی اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ زمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فہجر تک۔ ابو سلمہ نے کہا کہ آیت میں الرجز سے بت مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3238۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ فرمایا کہ یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلی نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے تو خبر ملی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی خبر دے رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غار حرا میں تنہائی اختیار کی۔ جب میں وہ مدت پوری کر چکا اور نیچے اتر کر وادی کے بیچ میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے دکھائی دیا کہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اوڑھا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھیے پھر لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی کیجیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4924۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6214۔